نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے ایک مسئلے کے بارے میں جو ہم نے ایک ٹک ٹاک پر ایک حضرت کو جو مسائل بتا رہے تھے وہ سن کر اور اس کے بارے میں سوچا کہ اس کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر، اپنا کیا نقطہ نظر، جو صحیح بات ہے وہی آپ تک پہنچا دی جائے کہ یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ بہت سارے جو بال کی کھال مسائل کے حوالے سے اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ ایک انسانی زندگی، انسانی فطرت ہے، انسان کوئی مشین کا پرزہ تو ہے نہیں کہ مشین کی طرح یہ ایسے چلے گا اور ویسے چلے گا اور ایسے ہو جائے گا تو پھر ویسے ہو جائے گا۔ انسان ہے، یہ جذبات کا مجموعہ ہے، کبھی جذبات تیز ہوتے ہیں، کبھی ہلکے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی بات کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ ناپاک ہے اور اس کی نماز فجر یا چلو کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی 1 سے 2 منٹ ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اتنی دیر میں نماز پڑھ لے گا فرض، تو وہ فوراً تیمم کرے اور تیمم کر کے اور وہ نماز ادا کر لے 2 فرض۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ 1.5 منٹ میں 1.5 رکعت پڑھ سکے گا اور اس کا 1 رکعت پڑھ سکے گا تو یہ ہے اور وہ ہے، یہ ایسی عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ کوئی کرنے والی بات تو ہے نہیں۔ اب انسان ہے، اگر نماز قضا ہو جائے گی تو نماز انسان اٹھے گا جب تو پڑھ لے گا۔ یہ وہ پتہ نہیں، پھر وہ ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، انہوں نے مجھے ان کا یہ کلپ بھیجا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو شاید پتہ ہو تو یہ بتائیں کہ یہ کون سی قرآن و حدیث کی آیت سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے۔ تو ابھی تک تو خیر ان کا جواب نہیں آیا۔ بہرحال یہ جواب والی بات ہے بھی نہیں، تو اس کو ہماری عام زبان میں بال کی کھال نکالنا کہتے ہیں، کھال اتارنا بھی کہتے ہیں، اس کو نٹ پکنگ کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں اس کو دوسرا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سپلٹنگ ہیئر، سپلٹنگ ہیئر بھی اس کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ کسی بھی بات کی ایکسیسو کریٹیکل انالائزنگ، ایکسیسو جو غیر ضروری ہے، جس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بات کرنے کی کیا مقصد ہے کہ وہ تیمم کریں اور پھر ان کو لگتا ہے تو وہ فرض ادا کر لیں، پھر اس کے بعد وہ غسل کریں اور غسل کر کے اور پھر اس کے بعد جب سورج نکل آئے تو وہ اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھیں، نماز کا اعادہ کریں، تو اس طرح گویا کہ ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو تیمم کا یہ مقصد تو ہے نہیں، یہ تو ان کی قیاس آرائی ہے، خود آرائی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان جو ہے وہ انسان ہے، انسان غلطی کا مجموعہ ہے، انسان مشین نہیں ہے کہ وہ اس کو بٹن دبا دیں گے تو وہ اس وقت اٹھ جائے گی اور اس طرح کرنی شروع ہو جائے گی۔ تو انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق کبھی انسان سے قضا بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں پھر آگے، اب جب بال کی کھال اتارنا شروع کریں گے آپ تو بس پھر یہی کام کرتے رہیں گے اور بس اس سے نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، مثال کے طور پر اب ان کے کپڑے اس وقت پاک ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت ان کے پاس ان کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے بعد ان کے جسم کی کیا حالت ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر گندگی اور غلاظت لگی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو ان کو دھونا ہی پہلے پڑے گا۔ تو جب دھونا پڑے گا اس کے بعد کپڑوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو یہ سپلٹنگ ہیئر والی جو بات ہے یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نٹ پکنگ کہتے ہیں اس کو، یہ بال کی کھال اتارنا، یہ کیا سارائیاں خواہ مخواہ کی کرنا۔ دین کے اندر بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ ان کا شاید ارادہ اور مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم شاید عوام کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ فرض ادا ہو جائے گا تو پھر جب ادا ہی ہو گیا تو واجب الاعادہ کیوں ہوگا؟ جب ادا ہو گیا تو پھر اعادہ کس بات کا؟ اگر ادا نہیں ہوا تو پھر کرنے کا فائدہ۔ اگر ہم بال کی کھال اس طرح اتارتے ہیں
پانی میں بدانی ہی اگر ہم نے ڈال لی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر تو ادا ہو گئی تو پھر واجب الاعادہ کیوں ہے؟ اور اگر واجب الاعادہ ہے تو پھر اپنا پھر وہ ادا ہی نہیں ہوئی، تو جو جب ادا ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. اسلام آسانی کا دین ہے. الدین یسر، دین آسانیاں چاہتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دینے والا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا ہے، تو خوشخبریاں ہی پر پہنچانی چاہیے عوام تک. اسی طرح آج فجر کی نماز میں جب بیٹھا تھا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، محترم ہیں، تو انہوں نے کچھ دیر وہ بھی انتظار کرتے رہے. پھر اٹھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور فجر کی سنتیں کسی کی رہ جائیں تو اس کو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم الگ اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو، یہ بھی چونکہ بہت زیادہ ایک برننگ ایشو بن گیا ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی نیٹ پکنگ ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی خواہ مخواہ کی جن چیزوں کی، جن باتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم الگ اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی غیر ضروری اور وہ باتیں جن کے لیے انسان کو شریعت نے، قرآن نے، سنت نے مکلف نہیں کیا، ان کے بارے میں مکلف کرنے کی یا ان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.